بعد والے سوال کو پہلے تب کہ یہ جو ہے نا اطلب العلم ولا بالسین، علم حاصل کرو اگر یہ چین میں ہے تو اب لوگوں نے یہ نکال لیا، یہ سوشلسٹوں نے، کہ چین تو بس پھر کمیونزم کی وجہ سے مشہور ہے، حضور نے اس پر مہر لگا دی، سب ظالم۔ اس زمانے میں جب یہ بات کہی گئی، اگر کہی گئی تو وہاں کہاں تھا کمیونزم، یہ ایسی کوئی بات نہیں، صرف دور دراز علاقہ ہے، جھوٹی، بالکل باطل ہے، غلط بات ہے، اللہ کے رسول نے بالکل نہیں فرمایا۔ آپ آئیں جتنی حدیثیں آپ ایسی لائیں گے نا، کتابیں نکال کر دیں گے کہ دیکھو شروع سے ہی لکھنے والے ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی بات ہے، حضور نے نہیں کہی۔ اب دوسرا سوال کیا تھا پہلا؟ جہاد۔ جہاد ایک تو بیٹا ہے دفاعی، کہ مسلمانوں کے ملک میں گھسائیں کافر، اس وقت تو ہر مرد عورت، جو بوڑھا جوان، غلام آزاد، سب پر ایسے ہی فرض ہو جاتا ہے جیسے 5 وقت کی نماز۔ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں کہ ایک چپا بر زمین پر بھی کافر قابض ہوں تو یہ آرام سے بیٹھے رہیں، اگر پاس والے ان کا قبضہ نہیں ہٹا سکتے، ساتھ والوں پر فرض ہو جاتا، اور اگر نہیں تو مشرق سے مغرب تک مسلمانوں پر یہ عائد ہو جاتا کہ مسلمانوں کا علاقہ، اس میں کفار گھس گئے۔ یہ جہاد تو ہوتا ہے فرض عین۔ ایک جہاد ہوتا ہے کہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے مسلمان حکومت ہو، ہمارے ملک میں اسلام چل رہا، ہم دوسری دنیا کو بھی دعوت دیں کہ تم بھی اس نظام کو اپناؤ، اگر نہیں مسلمان ہونا ہمارے ماتحت ہو جاؤ، یہ ببرکت نظام ہمارے تمہارے، وہ ہوتا ہے ہجومی، آگے بڑھ کر۔ وہ آپ کہاں کر سکتے ہیں؟ وہ تو خلفائے راشدین کا دور تھا، اسلامی حکومت تھی، لوگوں کو ہم کہتے تھے کہ دیکھو اور یہ نظام اپناؤ، اور اسی کے لیے وہاں کی رعایا خود مسلمان فوجوں کا استقبال کرتی کہ ایسا نظام تو آنا چاہیے۔ باقی دفاعی جو ہے وہ یہی ہے کہ جب کفار کسی علاقے پر ہجوم کریں، گھس جائیں، سب پر فرض ہو جاتا ہے، مگر اس کے لیے کوئی عقل سے کام لینا چاہیے، حکومتیں ہوں، کوئی ہتھیار مہیا ہوں، یہ تو نہیں کہ مرنا ہی ہے، صرف ان کو دفاع کرنا وہاں سے۔